یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم جنگجو کی جن کے غصے نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس شاندار داستان میں اترتے ہیں۔ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مجھ سے بھی وہی کرو جو ان سے کیا۔ ذرا سوچیں، یہ الفاظ کس نے، کب اور کیوں کہے ہوں گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدل گیا، اور ہماری کہانی کا آغاز بھی ٹھیک اسی لمحے سے ہوتا ہے۔ تو پہلا باب ہے قریش کا شیر، ایک محترم شکاری، ایک عزیز چچا۔ یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی گلیوں سے، اس وقت سے جب حضرت حمزہ کی شخصیت بس ایک بہادر جنگجو اور ماہر شکاری کے طور پر جانی جاتی تھی۔ حضرت حمزہ سن 570 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں ہی وہ ایک ایسے ماہر شکاری اور نڈر جنگجو کے طور پر مشہور ہو گئے تھے جن کا ہر کوئی احترام کرتا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنے بھتیجے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں بلکہ دودھ شریک بھائی اور بہت گہرے دوست بھی تھے۔ اب ذرا اس وقت کا تصور کریں۔ نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور مکہ کے طاقتور قبیلے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں ایمان لانے کا مطلب تھا اپنی جان خطرے میں ڈالنا۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ، وہ واقعہ جسے ہم کہتے ہیں ایک چچا کا غصہ، ایک ایسی توہین جس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جب ایک چچا کی غیرت اپنے بھتیجے کے دفاع میں جوش مارتی ہے۔ ایک دن حضرت حمزہ شکار سے واپس لوٹے اور ایک کنیز نے انہیں بتایا، کاش آپ نے دیکھا ہوتا کہ ابو جہل اور اس کے آدمیوں نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے انہیں گالیاں دیں اور ان کے سر پر مٹی پھینکی۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ بن گیا۔ پہلا قدم، حضرت حمزہ غصے میں سیدھا کعبہ گئے جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں میں بیٹھا تھا۔ دوسرا، انہوں نے اپنی شکاری کمان اٹھائی اور پوری قوت سے اس مغرور سردار کے سر پر دے ماری۔ اور تیسرا، سب سے اہم، انہوں نے اپنی غیرت اور جوش میں وہ اعلان کیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی، اپنے ایمان کا اعلان۔ ایمان کی تلوار، شک سے یقین کامل تک کا سفر۔ لیکن یہ اعلان صرف وقتی غصے کا نتیجہ نہیں تھا، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک گہرے اندرونی سفر کا آغاز تھا۔ اعلان تو کر دیا، لیکن پھر ان کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس نئے مذہب کو اپنانا؟ ان کا دل اس سوال پر بے چین ہو گیا، اور اس شک اور بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سیدھا اللہ سے رجوع کیا۔ کعبہ جا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ راستہ جو میں نے چنا ہے سچ ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے اور اس شک کو دور فرما دے۔ یہ ہدایت اور روشنی کے لیے ایک سچی پکار تھی۔ اور جب ان کے دل کو قرار آ گیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر زبردست تھا۔ دیکھیں، ان کے ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں پر کھلے عام ظلم ہوتا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت طاقتور محافظ مل گیا اور مخالفین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ ہی گر گیا۔ احد کا میدان، ایک فیصلہ کن جنگ اور ایک شکاری کا معاہدہ۔ اب ہم کہانی کے عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنگ احد، اور وہ خاص سازش جو صرف اور صرف حضرت حمزہ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس سازش کے کردار بالکل واضح تھے۔ ہدف تھے حضرت حمزہ، اسلام کے سب سے نڈر جنگجو۔ اس کام کے لیے جسے چنا گیا وہ شکاری تھا وحشی، ایک حبشی غلام جو نیزہ پھینکنے میں کمال کا ماہر تھا۔ اسے آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا اور انعام رکھا تھا ہند نے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور اپنے بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر وحشی موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے حضرت حمزہ کی زرہ میں ایک لمحے کے لیے ایک خلا نظر آیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر نیزہ پھینکا اور اسلام کا شیر میدان جنگ میں گر گیا۔ اس وقت ان کی عمر 59 سال تھی جب انہیں شہادت کا رتبہ ملا۔ ایک عظیم زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن ان کے خاندان کے ایمان کی پختگی دیکھیں۔ ان کی بہن حضرت صفیہ کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، ہم اس سے بھی بڑے امتحان کے لیے تیار ہیں، ہم صبر کریں گے۔ شہادت اور معافی، ایک نیزے کا سفر اور نجات کی راہ۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔
اب توجہ حضرت حمزہ کی شہادت سے ہٹ کر ان کے قاتل کی توبہ اور نجات کی طرف جاتی ہے۔ وحشی کی زندگی میں 2 بڑے شکار نظر آتے ہیں۔ پہلا، جب وہ انتقام کا شکاری تھا تو اس نے اللہ کے شیر حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور دوسرا، جب وہ کفارے کا طالب تھا تو اسی نے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ کئی سالوں تک وحشی اس گناہ کے بوجھ تلے دبا رہا۔ آخر کار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی کے عالم میں پوچھا، میں نے حمزہ جیسے شخص کو قتل کیا، کیا مجھ جیسے انسان کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ ذرا اس نیزے کا سفر دیکھیں۔ جنگ احد میں اس نے اسلام کے عظیم ترین جنگجو کی جان لی۔ کئی سالوں تک وہ وحشی کے گناہ کی علامت بنا رہا، اور پھر جنگ یمامہ میں اسی نیزے نے اسلام کے ایک بہت بڑی دشمن کی جان لی۔ وحشی نے خود اپنے سفر کو ان الفاظ میں بیان کیا، اسی نیزے سے میں نے اپنی جہالت میں بہترین انسان کو قتل کیا، اور اسی سے میں نے اپنے ایمان کے ساتھ بدترین انسان کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک قاتل سے اسی دین کا خادم بننے کا سفر تھا جس کے خلاف وہ کبھی لڑا تھا۔ تو حضرت حمزہ کی کہانی طاقت، بہادری اور ایمان کی داستان ہے، لیکن وحشی کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ معافی اور نجات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کیا ایک ہی ہتھیار گناہ بھی لکھ سکتا ہے اور پھر اسی گناہ کا کفارہ بھی؟